بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ماشاءاللہ. جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے یہ جو سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا اس کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور وہ آج ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. اچھا. اس کے بارے میں بات کرنی ہے. دوسرا، آج چائنیز فارن منسٹر پاکستان کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں، تو ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ سٹوری یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کی ایک لیٹ پیمنٹ سرچارج کی پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ اس کو ویو آف کر دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ چائنیز اس کے بارے میں تیار نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں. تیار نہیں ہے وہ. تیار نہیں ہے. لیکن ان کے آنے پہ ہم نے درخواست دے دی ہے. نہیں، درخواست ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے. یہ کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر بات ہے. میں ذرا دونوں باتوں کو جوڑ کے کر رہا ہوں. ایک تیسری بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار اکنامک سینسز جو ڈیجیٹل اکنامک سینسز ہے وہ جاری ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک اسٹیبلشمنٹس ہیں یا اکنامک یونٹس ہیں پورے پاکستان میں کچھ 7.2 ملین سے زیادہ ہیں. تو اس کے کچھ ڈیٹا کی بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک میڈیا سے ٹاک ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن یہ اس دن بھی آپ نے بات کی تھی کہ جناب برسلس میں جو خطاب ہوا اور وہ جو معافی کی بات کی گئی تھی بیسیکلی کہ سچے دل سے معافی مانگی جائے، تو اس پہ سارا ایک کرٹیسزم بڑا آیا. آپ کو پتہ ہے اس دن آپ نے بھی پروگرام کیا ماشاءاللہ کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے. تو میں تو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یار معافی مانگ لو. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں میرا خیال ایک اور بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کالم کو غور سے پڑھا جائے. اچھا، آپ نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا ہے. جی ماشاءاللہ. وہ جو سہیل وڑائی صاحب کی لینگویج ہے، زیادہ تو وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے ایز اے ریڈر کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تجویز ہے یہ آرمی چیف کی طرف سے یا فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ہے کہ معافی مانگیں اور آگے بات کریں. میرا خیال ہے یہ اس کو پڑھ کے میرا یہ خیال ہے کہ یہ سہیل وڑائی صاحب کی اپنی تجویز تھی اپنے کالم کے اندر. نہیں، میرا نہیں ایسا خیال ہے. معافی چاہتا ہوں. آپ میں بات آپ کریں تو نا. بات چلے جاتے ہیں سہیل وڑائچ پہ. میرا خیال ہے کہ بطور صحافی وہ ایک خود اپنی ذات میں ایک انڈیپینڈنٹ با اختیار اور مقتدرہ کے قریب سمجھے جانے والے ماشاءاللہ صحافی ہیں. وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، کنٹراڈکٹ کریں، شکست مانیں، جیت مانیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمیں نہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں ٹھیک ہے، ان کو میں تو شکست اپنا دینے کی خیال کا ضرورت اظہار ہے. کر رہا ہوں. بات یہ ہے، بات جو اصل میں یہ ایشو جو ہے جو حساس ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا اور جس سے آگے بات ساری بڑھی، انہوں نے لکھا جی کہ میری آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب سے وہاں پہ برسلس میں 2 گھنٹے ملاقات ہوئی. یہ ان کے کالم میں لکھا ہوا ہے جو چھپا. جی. اور بعد میں انہوں نے جو کالم لکھا ہے وہ جنرلائزڈ ہے. اس میں اسپیسیفکلی اس انٹرویو کے بارے میں یا انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ انفارمل ملاقات تھی یا فارمل تھی، یہ بھی نہیں لکھا. یا تو لکھ دیتے. تو جو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو بات کی گئی ہے وہ شاید آرمی چیف نے اسپیچ میں بھی کی ہو کہ سچے دل سے جو لوگ معافی مانگیں، اور بظاہر ہے انہوں نے نام نہیں لیا. تو لیکن لامحالہ یہ اشارہ دیکھیں وہ پولیٹیکل اشارہ ہے نا بیسیکلی، کیونکہ باہر بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. تو اس اگر کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی جو کہ سمجھی جاتی ہے، تو انہوں نے تو نام نہیں لیا، نہ سہیل وڑائچ نے لیا ہے، لیکن لامحالہ پبلک نے اس چیز کو عمران خان سے سمجھا اور وہ ایک پوری ایک اس کے پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے 2-3 دن سے اور یہ بڑا ایشو چلتا رہا. لیکن ایک بات اور بھی ہے ہائپ. ایک بات سوال مجھے بھی اجازت دیں، پھر آپ بات کیجیے گا. اتنے دن کیوں لگائے اس کو کنٹراڈکٹ کرنے میں اور ڈسٹینس کرنے میں اپنے آپ کو؟ دیکھیے اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، لیکن پہلے میں کر لوں کہ یہ ہائپ کریٹ ہو گئی جب، تو پھر اب وہ ہائپ میں کیا کیا ہوا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. سوشل مجھے میڈیا ایک پہ خیال ہے نا میرا، میں جس وجہ سے سوال بھی جی. اٹھا رہا تھا، کہیں یہ پبلک سینٹیمنٹس کو گیج کرنے کے لیے تو وقت کا انتظار نہیں کیا گیا؟ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے.
دیکھیے پولیٹیکل کانٹیکسٹ جو دیا ہے وہ تو پبلک نے دیا ہے نا، اس کالم میں تو نام نہیں لکھا ہوا، نہ چیف صاحب نے نام لیا ہے. وہ اصل چیز ہے ملاقات کی، جو کریڈیبلٹی جرنلسٹ کی جو متاثر ہوئی ہے وہ اس چیز سے نہیں ہوئی کہ سچے پاکستانی کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، کوئی انٹرویو ہی نہیں دیا، جس کا کلیم انہوں نے 2 گھنٹے کا کیا ہے. اب یہ جو ہائپ کریٹ ہو گئی اس پہ، یہ اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں، جرنل دیکھیں، تو بہت زیادہ کرٹیسزم آیا افواج پاکستان کے جو سیاسی کردار کے حوالے سے، اور یہ جو ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی اور عمران خان کے متعلق سینٹیمنٹس کا جس طریقے سے اظہار ہوا. میرا خیال ہے کہ وہ جب بہت زیادہ ایک ہیٹ بڑھ گئی تو اس کو پھر ریفیوز کرنے کے لیے ڈی جی ایس پی آر کو یہ کام کرنا پڑا. اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے جرنلسٹ، یہ بھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ پہلی میٹنگ کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی انٹینشنلی کچھ جرنلسٹوں کو وہاں پہ بلایا گیا، پھر بات کی گئی، پھر وہ خبر چلائی گئی کہ جناب ایسی تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور وہ بڑے ہیں. اس سارے میں سفر تو ظاہر ہے جرنلسٹ نے کیا، جس نے یہ خبر دی یا جس نے یہ انٹرویو کا دعویٰ کیا. اس پہ وہ آگے کیا کہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہ کمپرومائز رہتے ہیں، یہ تو اب ان کا مسئلہ ہے. لیکن تاثر یہ ایک تو آپ کی بات ہے کہ یہ فلر چھوڑا گیا کہ سینٹیمنٹ چیک کرنے میں، تو سینٹیمنٹ تو پتہ چل گیا آپ کو پھر کیا ہے. تو سینٹیمنٹ جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے اس کو پھر ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ نے کہا جی کہ انٹرویو کو نہیں ہوا، خام کس نے کہا عمران خان. میں تو سوال اٹھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ. لیکن چلے میں یہ سوال اٹھانا چاہیے. اس بات کو اگر ختم کر دوں، میں تھوڑا سا پاکستانی کے طور پہ شکوہ کر سکتے ہیں ہم فیلڈ مارشل صاحب سے؟ نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن کیوں نہ کروں، مجھے فخر ہے کہ وہ میرے فیلڈ مارشل ہیں کر لیں. اور میں پاکستانی ہوں. میں تو شکوہ کروں گا جب وہ ساری پاور ان کے پاس ہے، بقول پرائم منسٹر صاحب ساری محنت وہ کرتے ہیں، ساری ایفرٹس وہ کرتے ہیں، تو میں انہیں سے شکوہ کروں گا نا. جو یہ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں لکھا آخر میں، وہ پڑھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. کیا انہوں نے کہا جی کہ میں ایک تو انہوں نے اپنی بتائی منت سماجت کہ وہ کس طرح محسن نقوی سے ان کے دہائیوں سے تعلقات ہیں، کئی دہائیوں سے، تو وہ ترلے منت کرتے رہے. آپ میری طرف دیکھ لینا بھائی، جی پلیز. تو وہ ترلے منت کرتے رہے کہ جناب میری تو عاصم منیر صاحب سے ملاقات کروا دیں. وہ ایک تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں لگا. خیر چلے اتنے بڑے جرنلسٹ اب لکھ رہے ہیں کہ میں پاور کوریڈور کے قریب ہوں اور مجھے اور ذرا ملا دو یار ایز اے جرنلسٹ. تو وہ انہوں نے کوئی سنی نہیں ان کی. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی کہ برسلز میں کچھ ہو گیا، پیغام پہنچا، بندوبست ہو گیا. وہ جو تکلیف سے بات جو انہوں نے لکھی ہے بطور پاکستانی، میں یہ بات کر رہا ہوں، اس میں کسی کا مجھے جرنلسٹ کا، سہیل کا، کسی کا نہیں ہے. آرمی چیف سے گلا ہے مجھے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بڑے ہی زبردست جنرل ہیں عاصم منیر صاحب، اور یہ اگر ہم نے جرنیل دیکھے ہٹو بچو یہ وہ پروٹوکول، تو وہاں پہ تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں تھا، اور سینکڑوں پاکستانی تھے، اور وہ گھنٹوں وہاں پہ بولتے رہے، اور گھنٹوں وہ لوگوں سے ملتے رہے، ہاتھ ملاتے رہے، تصویریں کھنچواتے رہے. تو میں تو ان سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ادھر رہنے والے پاکستانی کیا وہ نچلے درجے کے پاکستانی ہیں سر؟ یہاں پہ بھی کوئی عوامی جلسہ کریں، یہاں پہ بھی خدمت کا موقع دیں. میرا بھی دل کرتا ہے میں ان کے ساتھ تصویر کھنچواؤں یار. میں ان سے سوال کروں، انہوں نے کہا جی ہر کسی کے سوال کا جواب دیا. یہاں پہ تو بقول لوگوں کے آپ بیٹے منہ بھی نہیں کہتے یار یہاں پاکستانیوں کو. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے مجھے نہیں، برسلز کے پاکستانی زیادہ افضل ہیں، مجھے یہ پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کم افضل ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ڈی جی ایس پی آر نے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ نہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، مجھے فیلڈ مارشل سے غرض ہے. یار ڈی جی ایس پی آر آ جائیں گے، جب وہ اگر بن گئے تو وہ بھی ظاہر بڑے افسر ہوں گے. لیکن یہ کیا ہمارے ساتھ کیوں یہ دوہرا سلوک ہوتا ہے یار؟ ہمیں کیوں نچلے درجے کا پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہمارا بنیادی افضلیت ہے، استحقاق ہے، وہ اوورسیز پاکستانی لے جائیں؟ نہیں فیلڈ مارشل ہوتے گول مل جائے ادھے دفعہ دور کر دے، یہ کی گل ہوئی یار؟ یہاں پہ سیکیورٹی کی بھی یہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ مجھے میرا دل دکھ ہے ایز اے پاکستانی. چلے یہاں پہ مجمع ہونا چاہیے، یہاں پہ تصویریں بننی چاہیے، یہاں پہ گھل مل جائیں، یہاں پہ سوالوں کے جواب دیں. یہ تو بات ہوئی نا یار. ٹھیک. یا پھر اسی کسی طریقے کو پیسے جوڑ کے جائیے بیلجیم، برسلز نہیں ہو سکتا پھر برسلز جاؤ، اور وہ بھی کشتی تو نہیں جانا. ہاں کشتی نہیں، بندہ گم ہو جاتا ہے. مہربانی. یہ جو زیادات ہیں نا فیلڈ مارشل صاحب، یہ یہاں پہ پاکستانی بھی بڑے منتظر ہیں، آپ سے بڑے سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جواب بھی ان کو چاہیے. ٹھیک، آپ شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں. اچھا ایک بات اور مجھے بتائیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ ایک پچھلے دنوں آپ نے خبر دی جی اے ڈی سی آر سیالکوٹ کے بارے میں. اچھا وہ خبر میں نے دی، وہ یار وہ خبر تو چل گئی نا. آپ کی ویسے وہ جو پروگرام تھا نا وہ بہت سراہا گیا، لوگوں نے کیا، مجھے بہت فیڈ بیک آیا ہے اس ماشاء پر، اللہ ماشاء اور اللہ. اس میں آپ نے جو انفارمیشن دی وہ کسی اور نے نہیں دی تھی. اچھا بڑی اب یہ بتائیں، آپ چاہتے ہیں میں اور انفارمیشن دوں؟ اور آج کچھ
عنایت یا آپ فرمائیں۔ چاہتے ہیں وہ کہ ایک تو ہوتی ہے نا ریڈ لائن کا ایک اور وہ ہے پانی پہ چلنا. جی، اب پانی پہ کیسے چلیں ہم؟ پانی پہ تو کوئی نہیں چل سکتا. یہ ریڈ لائن ہی ہوتی ہے نا, ریڈ لائن کراس نہ کرنا اور اس کے اوپر رہنا, ایسے ہی ہے جیسے پانی پہ چلنا. ٹھیک ہے. سر آپ نے وزن ڈالا تو آپ گئے. نہیں, اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا کیا ہوا؟ سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا کو جیل بھیج دیا گیا ہے جی, جوڈیشل ریمانڈ پہ 14 days پہ. تو وہ جو ریمانڈ تھا فزیکل وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, میں جڑی انویسٹیگیشن کرنی سی کر لی. اور وہ یہ جو اربوں کی بات ہو رہی تھی نا, یہ کہ اربوں ریکور تو فلانے اور وہ خواجہ آصف, اور یہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ یہ جو ایک سچے پاکستانی کے طور پہ سچے دل سے معافی مانگے, یہ جو جملہ یہ پولیٹیسائز ہو کے پھر اوور پولیٹیسائز ہو گیا. اسی طرح اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا جو سیالکوٹ ہیں, ان کا بھی ایشو اوور پولیٹیسائز ہو گیا. بات کچھ تھی, اس کو وہ جوڑ دیا گیا الیکشن سے, پھر خواجہ آصف سے, پھر آگے جا کے جناب وہ ایک پوری ہائپ کریٹ ہو گئی, پھر وہ نیشنل خبر بن گئی. اب پتہ ہی نہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں. اے ڈی سی آر صاحب بیچارے جیل سے ملاقات نہیں انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو اطلاع ہے, جو میں نے فور کاسٹ کیا تھا, شکر الحمدللہ. ویسے آپ کی خبر بتائی نا, کیا آپ نے فور کاسٹ کیا؟ یہ معاملہ اسی طرح بھاشا پہ ہو جانا. میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہونا, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا اس بندے کو. اور وہ اب یہ سارا ریکوری وغیرہ ہو کے معاملہ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ایگزانریٹ ہو جائیں, پھر کچھ عرصہ ظاہر ہے سائڈ پہ رہیں گے, پھر کچھ سائڈ والی کسی پوسٹ پہ رہیں گے, پھر آہستہ آہستہ. لیکن یہ باقاعدہ معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے اس میٹنگ کے بعد خواجہ آصف صاحب کی ریکویسٹ پہ سارا, کہ بس اس کو اب کلوز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت کوئی سزا ہوئی بھی تو اس کے بعد ان کوئی کی سزا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسی کی اس نے کیا کیا کوئی پوسٹنگ چھوٹی موٹی جو ہے مل جائے اس نے, وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوا ہے بیچارہ ایک طرح سے, میں سمجھتا ہوں. اور کیونکہ جو اس کے بارے میں شکایت ٹھیک نہیں تھی آپ کے بارے نہیں ٹھیک ہوگی, لیکن پولیٹیکل وکٹمائز کی جو میں سٹوری آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اور ہے. وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کی قربت سمجھی جاتی ہے, آر او بھی رہے. آپ کو پتہ بعد میں جو سمڑیال میں بائی الیکشن ہوا صوبائی کا, اس کے بھی آر او رہے اقبال سنگھیڑا. ویسے نئے آ گئے ہیں ماشاء اللہ, ایک نا ذوالقرنین عوان, عباس ذوالقرنین عوان, یہ نئے اے ڈی سی آر اپوائنٹ ہو گئے ہیں. آج کل میں وہ چارج لے لیں گے, اور ان کو ظاہر ہے ریلیو کر دیا گیا ہے. وہ اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا, لیکن وہ کچھ نہیں ہوگا, وہ سیٹل ہو جائے گی, انکوائری ریکوری ہوگی, یہ بعد میں سرو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ طے ہو چکے ہوئے ہیں. آگے ریزلٹ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں, وہ تو میں نے بتایا ختم ہو گیا. مٹی پاؤ کیا ہے یار, اس نے کیا کیا بیچارے نے یار, اس کو تو اوور پولیٹیسائز کر کے آپ نے اس کو سارا کر دیا. وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی, ریکوریز کوڈ اینٹی کرپشن کے بھی ہو چکی ہوئی ہیں. ظاہر ہے جب ریکوریز ہو گئی, ایگزانوریٹ ہو جائیں گے, معاملہ ریکوریز ہوئی ہیں تو اس کا بھائی, مطلب ہے گڑبڑ ہوئی ہے نا. ریکوریز میں کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے نا میرا بھائی کہ یہ گاڑی جو ہے وہ ان کے نام پہ تو نہیں تھی. وہ کہتے ہیں گاڑی تو انہی کے نام پہ تھی. اچھا, وہ گاڑی برآمد ہوئی وہ بھی انہی کی گاڑی سے برآمد ہوئی. ٹھیک ہے, تو ان کے ڈائریکٹ نام پہ تو اگر کوئی پلاٹ کا جس کا ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ میں اینٹی کرپشن کی, اس کے علاوہ کوئی رپورٹ نہیں آئی. ایسے کہا جا رہا ہے اربوں کی کرپشن, اس میں بھی ان کی اونرشپ تو نہیں دکھائی گئی, یعنی کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی. یس, اور آگے بھی نہیں ہوگی. اچھا, ایک مجھے دو باتیں کرنے دیں. چائنیز فارن منسٹر یہاں پہ ہیں, تو دو ایشوز ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا موبائل کو آپ نے تھوڑا سا وہ کر دیا نا مکس اپ. اچھا, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, کوئی تقریباً 2017 سے لے کے جولائی 2025 تک 18 چائنیز آئی پی پیز ہیں جنہوں نے جو بجلی پیدا کی ہے وہ کی ہے بھائی جان کوئی 5.5 ٹریلین کی. اچھا, روپیز کی یا ڈالر؟ روپیز کی بات کر رہا ہوں. اور جو پیمنٹ ان کو ہوئی ہے وہ 5 ٹریلین سے زیادہ کی ہے. ٹھیک ہے. جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ 423 ارب روپے کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی یعنی 92% ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے. جو ایشو ہے اس میں 423 میں, جو حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی وہ 3 طرح کی پیمنٹ تھی ان کو. باقی 423 کا اگر بریک اپ میں کروں تو ایک ہے انرجی کی جو کاسٹ ہے وہ, ایک کیپیسٹی ری پیمنٹ, اور ایک انٹرسٹ پیمنٹ. چونکہ لیٹ پیمنٹ سرچارج ہے اس کے اوپر لگتا ہے, تو جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ 177 ارب روپے کی ہے. اس 177 ارب روپے پہ حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ لیٹ پیمنٹ سرچارج جو ہے وہ ویو آف کر دیا جائے. وہ چائنیز آئی پی پیز تیار نہیں ہیں. تو جو 1257 ارب روپے کا ایک سرکولر ڈیٹ
کے لیے بینک سے پیسے جنریٹ کرنے کی ڈیل ہوئی ہے، اس میں یہ نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کی دوبارہ سے اپروول ہوگی. اس وجہ سے پروسیجرل ڈیلیز اس کے اندر ہوئے ہیں، اور وہ جو 1257 ارب روپے بینکوں سے لے کر ان آئی پی پیز کو دینے کا عمل تھا، وہ تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہوا ہے. الٹیمیٹلی ہو جائے گا، لیکن وہ جو ٹیرف کے اندر مزید ریلیف کی بات تھی، چونکہ انٹرسٹ پیمنٹ کو ہم ہاں جی ختم کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا. لیکن ایک بات اس میں کرنے دیں، آئی پی پیز کے ساتھ ابھی بھی حکومت ری نیگوشیٹ کر رہی ہے. کچھ آئی پی پیز ابھی رہتی ہیں کہ ٹیرف کو مزید کم کیا جا سکے. آخری بات میری طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ اکنامک سینسس لانچ ہوا ہے. پاکستان میں جو ٹوٹل اکنامک اسٹیبلشمنٹس ہیں ہر طرح کی، اسٹرکچرز جو ہیں، وہ 4 کروڑ سے زائد ہیں. یہ دکانیں بھی سب کچھ جو ہر طرح کی جو یونٹس ہیں وہ 4 کروڑ ہیں. لیکن جو اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر ہیں وہ کوئی 7.2 ملین ہے. یعنی کہ 3.2 رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. نہیں، 40 ملین ٹوٹل ہے. 8 لاکھ رجسٹرڈ نہیں ہے. تقریباً 70 لاکھ جو ہے وہ آپ کی اکنامک اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے، ایکٹیو ہیں. یعنی کہ جی. تو باقی ایکٹیو نہیں ہے. باقی مطلب گھر ہوں گے نا کسی کے، اس کے اندر ساری چیزیں تھیں نا، اور جو معاشی جو کمرشل چیزیں، کمرشل بلڈنگ ہے نا، وہ 7.2 ملین ہے. اور سب سے زیادہ کہاں پہ ہیں؟ پنجاب میں. صحیح. تو پنجاب کی آبادی بھی تو زیادہ نہیں ہے. بالکل ایسے نہ بات کرتے. یہ اچھی چیز ہوئی، بری چیز ہوئی؟ پہلے اچھی چیز اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان میں پتہ چلنا چاہیے، اور ڈیٹا اگر آپ کے پاس اچھا ہوگا تو پالیسی میکنگ بھی اچھی اسے ہوگی. آپ اور زیادہ گڈی پکچر سے پیش کر سکتے ہیں نا، کہ دیکھیں اتنے یونٹ ایکٹیو. نہیں، گڈی پکچر پیش کرنے کا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک پرابلم ہے. سروسز سب سے زیادہ ہے جو جاب پرووائڈر ہے، پروڈکشن اس طرح سے نہیں ہے، پروڈکشن کم ہے. تو شو کرنے میں کیا حرج ہے اعداد و شمار؟ وہ وجہ یہ ہے، اعداد و شمار کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ٹھیک طرح کی انٹرونشن یہاں پہ کرنی ہو، وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ٹھیک ہوتا ہے. آپ کون سی جگہوں پہ کون سے یونٹس لگائیں، کہاں پہ زیادہ ہیں، کہاں پہ بالکل نہیں ہے، کہاں پہ کم ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہوئی ہے. بٹ یہ اس میں کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا طالب علم کے طور پہ، جو ہماری بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کا ایشو ہے پاکستان میں، اور اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کی بھی جو کمرشل آپ کو پتہ ہے وہ ایلوکیشنز ہوتی ہیں، جی. تو کیا ان کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ جی بالکل. کمرشل پلاٹس کتنے ہیں؟ یہ بیسیکلی کیا انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے جو لاسٹ سینسز ہوا تھا نا، اس سینسز میں کچھ سوالات اس طرح کے شامل کیے تھے، اور جیو ٹیگنگ بھی کی. پھر اسپارکو کے ذریعے سیٹلائٹ امیجز بھی انہوں نے وہاں سے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے استعمال کیے. تو یہ جو بیسیکلی پاپولیشن سینسز کا ڈیٹا ہے، اسی ڈیٹا کے اندر اکنامک جو ٹرانزیکشن یا یونٹس ہیں اس کے ڈیٹا کو بھی انہوں نے حاصل کیا، اور آج اس رپورٹ کو لانچ کر دیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی اکنامک سینسس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ریلیز کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. انڈیا میں 7 ہو چکے ہیں. چلیں، اس کا کچھ فائدہ بھی اب ہونا چاہیے پریکٹیکلی، نا صرف ڈیٹا ہی نہ لے پھر. بالکل. اور دوسرا آپ کی پہلی بات پہ یہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ہے، ہم چائنا آئرن بردر ہے ہمارا، ہمیشہ ہیلپ کی، لیکن ہماری وہی عادت، ہم ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، یار ویو آف کر دو، رول اوور کر دو، ویو آف کر دو، رول اوور. یہ پرابلم ہے ہمارا. ہم شرمندگی بھی ہوتی ہے ایز اے پاکستانی. اب کیا کریں، منگنے دلہا بھی کوئی کام کرنا ایسے ٹانگے والا خیر منگتا، ابھی وہ خیر منگ لینے، ابھی منگ لینے. لیکن ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ جو پروگرام ہم نے کیا اس میں اے ڈی سی آر کے حوالے سے، اس پہ جو بھی خواجہ آصف کا چونکہ ذکر کیا ہے، اور باقی جو بھی کوئی اپنا موقف دینا چاہے اس پہ، سی اے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو بہت ساری باتیں ہوئیں، تو ہم نے بھی جو بات پتہ چلی ہم نے کہا ہم بھی شیئر کریں. میرا خیال ہے ہمیں اسی کے ساتھ اجازت لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے، اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.